اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس اسٹارٹس کا چینل اور میرا نام ہے وقاص۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے ٹائٹل تو پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو کس ٹاپک کے اوپر ہے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے کیونکہ بہت سے جو پیرنٹس ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی بہت سی اس بات سے واقف نہیں ہیں۔ وہ باتیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جاؤں گا اس ویڈیو کے اندر، غور سے سننی ہے، جس سے آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو آپ کے اپنے بچے ہیں، ٹیچر کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ یہ اہم ویڈیو ہے۔ زیادہ تر پیرنٹس کے لیے، ٹیچر تو اتنا نہیں کرتے، لیکن ٹیچر میں کچھ چیزیں یہ پائی جاتی ہیں۔ تو شروع کرنے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے اگر چینل پر آپ فرسٹ ٹائم آئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ساتھ گھنٹی والے آئیکن کے اوپر آل نوٹیفیکیشنز کے اوپر بھی کلک کر لیجیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آج آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں میری بیٹی کی آواز آ رہی ہوگی یا کوئی گلی کی آواز آ رہی ہے، کیونکہ لائٹ نہیں ہے تو میں نے اس کو آن کیا ہوا ہے UPS پہ، تو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، تو اس لحاظ سے اس کے لیے سب سے پہلے معذرت۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو جو ہے ساؤنڈ ہے اور ویڈیو کی کوالٹی جو آپ کو نظر مل رہی ہے وہ آپ کو بہتر ملے۔ تو ٹاپک کو شروع کرتے ہیں جی، اور ٹاپک جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ جی ڈو ناٹ کمپیئر یور کڈس، ٹھیک ہے جی۔ اپنے بچے جو ہوتے ہیں آپ کے، ان کو کمپیئر نہ کیا کریں اسٹڈی میں کسی دوسرے کے ساتھ۔ ویسے میں اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہی صرف بات کر رہا ہوں، ویسے تو اور بھی بہت سی فیلڈز ہیں جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس جو ہیں وہ کمپیریزن کرتے ہیں، مطلب اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ، چاہے وہ جاب ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے اندر وہ کمپیریزن کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ کون کرتے ہیں؟ زیادہ تر یہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچے کے اوپر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں۔ سمجھ لیں یہ دباؤ ہے۔ دیکھیں جو بچہ ہوتا ہے نا، جب بھی آپ میں اگر آپ کو میں اگر آسان الفاظ میں سمجھاؤں کہ میں اپنی لحاظ سے اگر آپ کو اپنی تھاٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہر بچے کے اندر کوئی نہ کوئی قابلیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں اگر 0 نمبر لے رہا ہے یا آپ کا بچہ 0 لے رہا ہے ایک ٹیسٹ میں یا ایک سبجیکٹ میں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچہ بالکل دنیا میں دوسرے کام نہیں کر سکتا۔ بہت سی ایگزامپلس بھری پڑی ہیں۔ اگر آپ بہت سے بڑے جو فیمس کہہ سکتے ہیں پرسنالٹیز ہیں، ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو کسی کام کے قابل ہی نہیں تھے، لیکن کوئی نہ کوئی ان کو ایک شعبہ، ایک فیلڈ میں وہ گئے ہیں اور اس فیلڈ میں وہ کامیاب نہیں، وہ دوسری فیلڈ کی طرف چلے گئے ہیں۔ تو یہ آپ 100% گارنٹی نہیں کہہ سکتے کہ جی اگر آپ اپنے بچے کو اپنے مطابق پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ کا بچہ وہی پڑھے گا۔ پہلے تو یہ چیز، تو بچہ جو ہوتا ہے نا، جب جو کوئی بھی بچہ ہے، یا وہ فیمیل ہی میل ہو یا فیمیل، میں دونوں کے لحاظ سے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ چاہے وہ میل بچہ ہو، چاہے وہ فیمیل بچہ ہو آپ کا، یا اسٹوڈنٹ اسٹیجز کے لیے ہو، آپ جب ان کو کمپیئر کرتے ہیں نا، مثال کے طور پہ اگر بات ہو نا کہ جی بچے نے کم نمبر لیے ہیں، تو پھر تو بندہ کہتا ہے کہ بات یہاں پہ ہمیں جچتی ہے کہ ٹھیک ہے یار، اسے کہنا چاہیے تھا کہ نمبر آپ کے کم آئے ہیں۔ اگر آپ نمبر کم آئے ہیں اس کے بعد یہ بھی کہیں اس جیسے نمبر کیوں نہیں ہے، اس سے تو آپ بہتر نہیں ہو، تو یہ غلط ہے۔ کیونکہ آپ اگر ہو سکتا ہے وہ جو دوسرا اسٹوڈنٹ ہے جس کے نمبر آئے ہیں، اس کا لیول آف تھاٹس لرننگ کا جو طریقہ کار ہے وہ ڈفرینٹ ہو ایز کمپیئر ٹو آپ کے اپنے بیٹے کے ساتھ یا اپنے بچے کے ساتھ یا بچی کے ساتھ، تو لہٰذا تھوڑا سا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی نہیں 100% وہی ہو، میں آپ کو اس کو ایگزامپل بھی دوں گا۔ میری اسٹوڈنٹ ایک تھی، تو اسٹوڈنٹ کی میں کہانی بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا جو کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ آج ویڈیو تھوڑی لینتھی جائے گی، تو میں نے کہا لینتھی جانے دو، لیکن بات پراپرلی ڈسکس کرنی چاہیے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، تو آپ کو ویڈیو کے درمیان میں یا ویڈیو کے اینڈ پہ وہ ایگزامپل جو کہ پریکٹیکل ہے وہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو جب اسٹوڈنٹ کو یا کوئی بھی بچے کو اگر آپ پیرنٹس جو ہیں یا ٹیچر جو ہیں کمپیریزن کرتے ہیں نا، تو کمپیئر کرنا بند کریں۔ کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک لیول آف تھاٹس یا تھنکنگ کا طریقہ کار یا ریڈنگ کرنے کا یا لرننگ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ٹائم دیا کریں، ٹائم دینے کے بعد بچے کو چیزیں سکھائیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر تھوڑا بہت کانفیڈنس بلڈ کریں۔ بہت سے گورنمنٹ اسکول سے بچے جاتے ہیں، وہ جب پرائیویٹ اسکولز یا کالجز میں جاتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں سوال کرنے سے۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ٹیچر ہمیں برا بھلا نہ کہا جائے یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو جائے۔
تو بچے کے اندر کانفیڈنس آپ نے بلڈ کرنا ہے. کس طرح کانفیڈنس بلڈ کر سکتے ہیں؟ بچے کے ساتھ اچھی گیدرنگ میں آپ اس کو پڑھائیں. اچھی گیدرنگ سے مراد یہ نہیں کہ آپ بالکل اس کے ساتھ بچہ بن جائیں. ایک اچھی گیدرنگ سے مراد یہ ہے، اور ویسے بننا بھی پڑتا ہے، کہ بچوں کے ساتھ اگر آپ اوپنلی صحیح طرح سے پڑھائیں گے ایک لمٹ کے حد تک رہ کے، تو پھر بچہ بھی انٹرسٹ لیتا ہے اس سبجیکٹ کے اندر بھی، اور وہ انشاءاللہ آپ کو مارکس بھی اچھے لے کے دکھاتا ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ٹیچر آتا ہے کلاس میں ہر وقت ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور پہلی تو بات ہے آج کل ڈنڈے کی لحاظ سے پڑھائی نہیں ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ڈنڈا جو ہوتا ہے یہ استعمال کرنا چاہیے، پاکستانی ہے وہاں پر اس کے بغیر یہ سدھرتی نہیں ہے. لیکن وہ ایک لیول ہوتا ہے اس تک جب آپ سمجھیں کہ یہ بندہ، یہ اسٹوڈنٹ زیرو سے یا یہ بچہ زیرو سے ڈاؤن جا رہا ہے، وہ بھی لمٹ، یہ نہیں کہ ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. تو جو کہ غلط ہے، میں اس کے خلاف ہوں کہ جی بالکل ڈنڈے مارنے پہ شروع ہو جائیں. یہ اسٹوڈنٹ اس سے الٹا بگڑتا ہے، یہ پڑھائی کی طرف اور نہیں آتا. یہ یاد رکھیں، یہ پڑھائی کی طرف نہیں آ رہا ہوتا، پڑھائی سے دور جا رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بچے کے اوپر تھوڑا سا آپ اس کے ساتھ ریلیشن شپ کلاس کے اندر اسٹوڈنٹ کے ساتھ اس طرح بنا کے رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ ہر بات شیئر کرے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا. مطلب پیرنٹس کے ساتھ میں نے بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جب وہ کالج کے ٹیسٹ دیتے ہیں یا اسکولس کے ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر میں جا کے ڈسکس نہیں کرتے. تو جب پیرنٹس آتے ہیں تو پیرنٹس کہتے ہیں جی ہمیں تو ٹیسٹ کوئی ملا نہیں ہے، یا ہمارے بچے کی کارکردگی. پہلی تو بات ہے پیرنٹس کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب وہ بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں اس کے قریب آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میرے بچے کا کیا رزلٹ ہے، کیا آؤٹ پٹ ہے، یا اس کیوں سبجیکٹ میں ویک ہے. یہ آپ کو ہر منتھ، آپ کو ویک تو نہیں مطلب کہہ سکتے، ہر منتھ آگے اپنے بچے کی رپورٹ لینی چاہیے. اگر آپ اپنے بچے کی زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ یا بچی بہت اہم ہے، امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، تو کم از کم باقی کام چھوڑ کے کم از کم ایک دن آپ مہینے میں نکالیں جس میں آپ اس کی آگے رپورٹ آ کے چیک کریں، چاہے وہ کوئی بھی اسکول ہے، کوئی بھی کالج میں پڑھ رہے ہیں، تاکہ اس کی پرفارمنس کے اوپر جب نظر ہوگی تو وہ بچے کو بھی ڈر ہوگا کہ جی میرے گھر والوں کے لیے ڈیلی رپورٹ چیک کرنی ہے، اس کی بیس پر وہ اسٹڈی بھی کرے گا. جب آپ کا ڈر ہی نہیں ہونا ہے اس نے پڑھنا ہی بالکل کو نہیں، پھر آپ ٹیچر کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹیچر کے پاس جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک لمٹ ہوتی ہے 5 سے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، اس سے زیادہ ٹیچر کے پاس نہیں ہوتا. زیادہ تر وہ گھر میں رہتا ہے، تو کم از کم آپ کو یہ تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. بات ہمارا جو میں ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں، جو کہ جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جی کمپیریزن بہت کیا جا رہا ہوتا ہے اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ. زیادہ تر فیملیز کے اندر بہت یہ کرتے ہیں، اور میں نے گورنمنٹ ٹیچرز کو بھی یہ بہت دیکھا ہے. معذرت کے ساتھ گورنمنٹ ٹیچرز اگر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ساروں کی بات نہیں کہہ رہا کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. اسی طرح پرائیویٹ کالجز کے اندر یا اسکولز کے اندر بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. سیم دونوں کے لیے میں بات کروں گا، کہ کچھ گورنمنٹ اسکول یا کالجز والے کہیں گے کہ یہ ہمیں صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، خود پرائیویٹ ہے. تو نہیں، میں پرائیویٹ کی بھی بات کروں، اس میں بھی اچھے برے لوگ ہیں. تو اگر زیادہ میں نے لوگوں کو دیکھے کمپیریزن کرتے ہیں، اور زیادہ گورنمنٹ ٹیچرز جو ہوتے ہیں یہ ان کے جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں پرائیویٹ کالجز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ حیرانگی کی بات ہے، دیکھیں وہ خود اسکولز اور کالجز میں بچوں کو لانا چاہتے ہیں گورنمنٹ میں، اور اپنے بچے وہ پرائیویٹ میں پڑھا رہے ہوتے ہیں. کیوں پڑھا رہے ہوتے ہیں آپ کو بھی بہتر پتہ ہے، کیونکہ ایجوکیشن پر پرائیویٹ کا کوالٹی آف ایجوکیشن از مچ بیٹر دین گورنمنٹ کالجز. کیونکہ وہاں پہ آپ کو پراپر، ہر کالج پرائیویٹ نہیں ہے پراپر ٹائم دے رہا ہوتا، اور اسی طرح ہر گورنمنٹ کالج جو ہے وہ بھی برا نہیں ہے. لیکن کچھ سینٹرز ہیں، کچھ ایسے ادارے ہیں گورنمنٹ کے اندر جس میں پراپرلی لوگ نہیں صحیح پڑھاتے. ساروں کی بات میں نہیں کر رہا. تو وہ پھر پیرنٹس، وہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میرے بچے کے نمبر اتنے کیوں کم آئے، اس سے زیادہ آنے چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کمپیوٹر کی ایک اسٹوڈنٹ ہے جس میں 75 میں سے اس کے 70 ہیں، تو اس کے پیرنٹ آ کے کہتے ہیں نہیں اس دوسرے اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ 72 لیے، تو 73 لیے یا 75 لیے، تو آپ نے کیوں 70 لیے. تو یہ کمپیریزن بنتا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح دباؤ ڈالتے رہیں گے ایک دن بچے کے اندر فرسٹریشن جو ہے وہ مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اگر آپ ہر وقت اس کے اوپر یہ دباؤ ڈالتے رہیں گے تو اس کا فرسٹریشن بڑھتی ہے، مایوسی بڑھتی رہتی ہے. اور اگر وہ اسٹوڈنٹ اگر مایوس فرسٹریشن اندر ہی رکھے گا، مطلب وہ باہر آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرے گا، تو وہ کسی بیماری میں یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا. میں نے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس کو دیکھے وہ خودکشی کر جاتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے. ویسے تو اسلام کے لحاظ سے اگر یہ غلط چیز ہے، لیکن جب آپ دباؤ بچے کے اوپر اتنا ایجوکیشن لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے ڈال دیتے ہیں کمپیئر کر کے
کہ وہ بچہ اس لیول پہ بھی اپنی زندگی کی بازی ہار جاتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس طرح نہ کریں. اور اگر وہ بچہ فرسٹریشن اگر باہر کسی طریقے سے ریپرزینٹ کر بھی دے غصے میں، کہ ظاہر سی بات ہے بچے کو غصہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی یہ ایسا ایسا، پھر آپ پیرنٹس کہتے ہیں یہ بدتمیز ہو گیا، یہ بدتمیز نہیں ہوتا، آپ اس کو بدتمیزی کی طرف خود مائل کر رہے ہوتے ہیں، لا رہے ہوتے ہیں یہ اس طرح کے الفاظ کہہ کے. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں فیملیز کے اندر، یا بچوں کو مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس پرابلم سے بچنے کے لیے بہت سے مختلف حال ہیں، طریقہ کار ہیں. اگر آپ اس کو فالو کریں تو آپ کا بچہ اچھی طرح سے پڑھ بھی سکتا ہے، اچھی طرح نمبر بھی حاصل کر سکتا ہے بغیر دباؤ ڈالے. سب سے پہلے اس کا حال یہ ہے کہ چلے حال میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں. جس طرح ہم کہتے ہیں جی ایک پیرنٹس جو ہیں یہ بچوں کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کو کمپیریزن کرتے رہتے ہیں. اگر ایک دن خدا نہ خواستہ غلطی سے اگر وہی بچے، اگر آپ ان پیرنٹس کو گئے جی آپ ہمارے کالج، مثال کے طور پر وہ ان کے بچوں کے پیرنٹس وہ اسی کالج میں جاتے ہیں مثال کے طور پہ کہ وہ سارا سال پڑھتے اور آخر میں وہ ٹیسٹ دیتے اور ایک پیرنٹ کے مارکس 78 ہیں 100 میں سے اور ایک کے 48 ہیں یا 40 ہیں، تو آپ پھر خود دیکھ لیں کہ وہ جو جس کے پیرنٹس کے نمبر کم آئیں گے جس اسٹوڈنٹ کے، وہ بھی کیا پھر وہ اس کا کیا رسپانس ہوگا، یہ میرے والدہ نے یا میرے والد نے تو میری بےزتی کرا دی، ناک کٹوا دی نمبر کم لے کے. اب دیکھیں اس طرح پھر آپ کو برا لگے گا. سیم ٹو سیم یہ چیز آپ کے بچے کے ساتھ بھی ہوتی ہے. بچہ محنت کرتا ہے، یہ آپ نہ کہا کریں کہ بچہ محنت نہیں کرتا. ہر اسٹوڈنٹ اپنی محنت کرتا ہے اگر اس کو پڑھانے والا اس کو صحیح ٹائم دے، پراپر اچھے طریقے سے فرینڈلی ماحول کے اندر پڑھائے. فرینڈلی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بالکل ہی ایک لمٹ کراس کر جائے ٹیچر، ایک لمٹ میں رہے کہ اس کو اچھے ماحول میں پڑھائے. مطلب جو کوسچن اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتا وہ جب وہ آپ سے پوچھے، آپ بے شک اوپنلی اس کو کہیں کہ آپ پوچھیں بے شک سوال، اس کا جواب دیں، اس کا جواب حل اس کو کر کے دیں، اس کو کوئی کنفیوژن اس کی کلیئر کریں. اس طرح کی جب آپ کو کوآرڈینیشن آپ کی ہوگی، سر پیرنٹس جو ہے اگر آپ گھر میں آپ کا رویہ اچھا رہے گا تو آپ کے ساتھ گھر بچے آپ کے ساتھ آگے سچ آپ سے بات کریں گے، چاہے وہ ٹیسٹ میں برے نمبر ہی کیوں نہ ہو، آپ ان کو سپورٹ کیا کریں. اگر اس کے ٹیسٹ میں اسٹوڈنٹ کے برے نمبر آتے ہیں آپ کے بچے کے، اس کو کہیں اگلی دفعہ کوشش کریں اچھے آئیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اسٹوڈنٹ کے وہ ہر وقت سختی کریں گے، پہلے تو کمپیئر کرتے رہتے ہیں، تو وہ بچہ کمپیریزن کے ڈر کی وجہ سے ٹیسٹ بتاتا نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو میرے والدین جو ہیں مجھ پہ سختی کریں. دوسرا، اسی دباؤ کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ سچ نہیں بتاتا، آپ کو سچ بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. بہت سی زندگی کے اندر معاملات ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پھر ڈسکس ہی نہیں کرتا، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو. تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ جو آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ آپ ویک کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے. تو کوشش کیا کریں کہ ان کے ساتھ کلوزنس رکھیں، ان کو ٹائم دیں پراپر. ایک دن کے اندر کوئی خاص 1 یا 2 گھنٹے ان کے پاس بیٹھا کریں، ان کی اسٹڈی کے بارے میں معلومات لیا کریں، ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں رہیں، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. کمپیریزن آپ کسی اور کزن کے یا اپنے بھائی کے یا کسی اپنی بہن کے کسی ریلیٹیو کے ساتھ بچے کے ساتھ نہ کریں. آپ صرف اپنے بچے کو یہ کہیں کہ آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ نے اچھے نمبر لے کے دینے، آپ نے پڑھنا ہے، آپ کو ہر فیسلٹی دی جائے گی. ان کے ساتھ اچھے رویے میں رہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کریں گے، ہر زندگی کے ہر معاملہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. تو اس طرح اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں یا اس طرح جو بچے ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کے ساتھ بھی پھر اٹیچ رہتے ہیں، سچ بات بھی کرتے ہیں، تربیت بھی آٹومیٹکلی وہاں پہ آپ کی ہو رہی ہوتی ہے بچے کی. اور وہ جب آپ کا اچھا رویہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ خود انٹرسٹ لے گا. ایک اور چیز جو ٹیچرز کے اور جو پیرنٹس میں ان کے خلاف بڑا سخت جاتا ہوں کہ جو بچے کا انٹرسٹ ہوتا ہے آپ اس کو اس سبجیکٹ میں پڑھنے دیں. اب میں کمپیوٹر پڑھاتا ہوں، بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کمپیوٹر کا تو کوئی اسکوپ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، سب کو پتہ ہے یار آج کل کا دور ہی IT کا دور ہے، موبائل فون آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اس کے بغیر آپ بات چیت نہیں کر سکتے. تو یہ کیا ہے، یہ منی کمپیوٹرز کے اندر آتا ہے. آپ نے ڈاکومنٹس بنانے، جتنے بھی گورنمنٹ ٹیچرز ہیں یہ جو باتیں کرتے ہیں اور کہ جی کمپیوٹر کا سبجیکٹ اہم نہیں ہے، آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. کوئی آپ اسائنمنٹ پریزنٹیشن بنانی کمپیوٹر پہ ہی بناتے ہیں، سارے کام آپ کو کمپیوٹر کی مدد سے کرنے ہوتے ہیں، پرنٹنگ کرنا، اسکیننگ کرنا، بلوٹوتھ کے تھرو موبائلز پہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا، واٹس ایپ کے تھرو ڈاکومنٹ سینڈ کرنا. یہ ساری چیزیں کیا ہے، ماڈرن ورلڈ کے اندر یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے یوزیج ہی ہے نا، جس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے. تو ہر الیکٹرانک ڈیوائس کے اندر کمپیوٹر مشینری کا انوالومنٹ ہے. تو یہ آپ نہ کہا کریں، ہر سبجیکٹ کی ایک اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ اسلامیات تک ہی کیوں نہ ہو. ہر ایک اسلامیات ہمارے اسلام کے لحاظ سے تو ویسے بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہیں. اس طرح پاکستان اسٹڈیز کی اگر بات کریں، پنجابی کی، اسرائیل، مطلب مختلف جو پنجابی کی بکس بھی ہوتی ہیں،
اگر آپ ان کی بکس پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ ہم جو پنجابی بولتے ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جو سب سے مشکل ہوتی ہے. وہ ہر ایک سبجیکٹ کی ایک اہمیت ہے. تو کمپیریزن سبجیکٹ کا بھی نہ کیا کریں اور اسٹوڈنٹس کا بھی کمپیریزن بچوں کا بھی آپس میں نہ کیا کریں. اب اس کو امپروومنٹ یہی آپ کو بتایا کہ امپروومنٹ لانے کے لیے آپ کوآرڈینیشن کا اچھی رکھیں, گھر میں ان بچوں کو ٹائم دیں, آپ منتھلی بیس پر کالج اسکول لیول پہ جا کے اپنے بچے کی رپورٹ لیں. کوئی بھی آپ کا بچہ آپ کا بہت زیادہ اہم ہے آپ کے لیے, تو آپ ہر کام کو چھوڑ دیں. ایک دن یار آپ کو نکالنا ہے, وہ بھی 1 سے آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ آپ کو نکالنے چاہیے تاکہ کالج کے اندر جا کے اپنے بچے کی منتھلی یا ویکلی بیس کی رپورٹ لیں. بیسیکلی منتھلی کی بھی رپورٹ لیں کیونکہ ویکلی میں تو لوگ نہیں اویلیبل ہوتے. اگر آپ باہر ممالک میں رہتے ہیں تو آپ کو کوئی ریلیٹیو ہے تو یا آپ خود رابطہ کریں, اپنے کالج کے جو سیل فون نمبرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں اور اپنی رپورٹ بچے کی لیں. اس طرح بچے کو تھوڑا سا ڈر رہے گا. لیکن اگر آپ بالکل ہی اس کو اوپن نہیں چھوڑ دیتے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس اسٹوڈنٹ نے مارکس کیوں نہیں اچھے لیے. اچھا جی, یہ باتیں ساری ہو گئی. تو آپ آخری جو میں آپ کے ساتھ ایگزامپل شیئر کرنے چاہ رہا ہوں وہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ ایگزامپل یہ کہ میرے پاس ایک فیمیل اسٹوڈنٹ پڑھتی تھیں. تو مطلب پورا 2 سال پڑھتی رہیں. جب راولپنڈی بورڈ کا ان کا 2nd ایئر کا رزلٹ آیا تو ان کی والدہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہیں کمپیوٹر کے بارے میں پڑھاتے ہیں, بہت اچھا پڑھاتے ہیں سننے میں, لیکن آپ میری بیٹی کے نمبر اچھے نہیں ہے تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی ہے, آپ نے صحیح نہیں پڑھا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نے کتنے نمبر آئے ہیں, کہ 75 میں سے 65 یہ اتنے کر کے نمبر آئے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے, اچھے نمبر آئے, برے تو نہیں ہیں. نہیں جی 75 پورے آنے چاہیے. میں نے کہا یہ آپ حیرانگی کی بات ہے, چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی اب اسٹوڈنٹ سے ہو جاتی ہیں. آبجیکٹیو میں وہ کہہ رہی ہیں میرے پورے ہی ہیں انشاءاللہ, کوئی کٹنگ نہیں ہوئی اس میں. تو سبجیکٹیو میں کہیں غلطی ہوگی بچے سے ہو جاتی ہے. تو نہیں جی 75 پورے آنے چاہیے, اوروں کے ہیں. تو میں نے کہا ساروں کو کمپیریزن تو نہیں میں کر سکتا, ہر ایک کا لیول آف پیپر اٹیمپٹ کرنا ڈفرینٹ ہوتا ہے, تھنکنگ علیحدہ ہے. تو میں یہ تو نہیں اس کو کہہ سکتا, لیکن میرے لحاظ سے تو اچھے مارکس ہیں. ٹوٹل ان کی میرے خیال میں 150 میں سے بن رہے تھے 138 یا 139 اس طرح کر کے. تو میں نے کہا یہ پریکٹیکل نکال کے تو بہت اچھے نمبر ہیں. نہیں جی پورے نمبر 75 آنے چاہیے, تو یہ ہے وہ. تو انہوں نے جی پورا 2 سال آپ نے ٹیسٹ نہیں لیے, یہ 2nd ایئر میں کبھی آپ نے ٹیسٹ لیے ہی نہیں ہے, 1st ایئر میں آپ لیتے تھے, تو یہ ہے وہ ہے. مجھے تو بچی نے گھر میں کبھی ٹیسٹ نہیں کیا. میں حیران ہو گیا کیونکہ میں تو ہمارے کالج کا ایک رول ہے کہ ہم ویکلی اور منتھلی بیس پر ٹیسٹ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم پریپریشن کراتے ہیں, اس کے بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم کیونکہ کورس جلدی سے کور کر کے اور اس کے بعد ریویژن بہت زیادہ کراتے ہیں ٹیسٹ کی صورت کی شکل میں. پھر اس کے بعد پری بورڈ ہوتا ہے, پھر اس کو کار بھیجا جاتا ہے پری بورڈ کو. تو بہت سے اس والدہ نے جب مجھے یہ باتیں بتائی تو میں حیران ہو گیا. میں نے اسٹوڈنٹ کو کہا, میں نے ٹھیک ہے میں اسٹوڈنٹ سے پوچھوں گا. تو پہلے تو ان کی والدہ نے کہا کہ جی آپ ان سے نہ پوچھیں. تو میں نے کہا نہیں پوچھنا تو فرض بنتا ہے, کیونکہ آپ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں کہ میں نے کبھی ٹیسٹ نہیں لیے, میرے پاس رزلٹ بھی موجود ہیں, یہ فائل آپ دیکھ لیں. تو وہ فائل دیکھی تو حیران ہوگی. تو اس نے کہا کیوں نہیں بتایا مجھے. میں نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے, آپ کو پتہ ہوگا, وہ گورنمنٹ ٹیچر ہی تھیں والدہ جو اس بچی کی. میں نے بچی سے جا کے پوچھا کیونکہ آخری دن تھا وہ. میں نے کہا آپ نے اس طرح کیوں کیا. کہتے سر ماشاء اللہ وہ بچی پڑھنے والی تھی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں 150 میں سے 138-139 نمبر اچھے تھے بورڈ میں. تو میں نے کہا ایسا کیوں کیا. انہوں نے کہا جس طرح وہ میں گھر جاتی ہوں تو میری والدہ جو ہیں وہ ایک فیمیل کزن ہے, ان کے ساتھ میری کمپیریزن کرتی رہتی ہیں, اور میں اگر نمبر کم لوں تو مجھے ڈانٹتی ہیں. تو میں ڈانٹ کی وجہ سے کبھی ٹیسٹ میں نے نہیں دکھایا 2nd ایئر. اب آپ یہاں سے دیکھیں نا, والدین کا کمپیریزن کرنے کی بیس پر بچی نے جھوٹ بولا ہے, گھر میں ٹیسٹ ہی کو نہیں دکھائے. حالانکہ ٹیسٹ اچھے بھی تھے, اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ کے اچھے ٹیسٹ تھے. میں آپ کو بتا بھی نو لائق اسٹوڈنٹ تھی, کوئی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھی, لیکن اس ڈر کی وجہ سے اس نے گھر میں کبھی بھی ٹیسٹ نہیں دکھایا. والد کی اس کی ڈیتھ ہوئی بھی تھی, لیکن اس نے کبھی بھی گھر میں ٹیسٹ نہیں دکھایا, اسی بنیاد پر کہ جی مجھے ڈانٹیں گی والدہ, سختی کرتی ہیں, کمپیریزن کرتی رہتی ہیں کہ وہ ڈاکٹر بن رہی ہے, تم نے کمپیوٹر رکھا ہوا ہے. تو میں نے کہا آپ کوئی رکھ لیتے کہ سر میرا بایو میں انٹرسٹ نہیں ہے, میں شوق نہیں ہے. تو والدہ کہتی لازمی ڈاکٹر بننا. اب یہاں سے آپ دیکھیں نا, پیرنٹس کی مجھے یہ سوچ نہیں سمجھ آتی. پتہ نہیں گورنمنٹ ٹیچر انہیں کیسے رکھ لیتے ہیں, انٹرویو لینے والے صرف پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں, ٹیچرز کی شکلیں دیکھتے ہیں, پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اب ان کا تھنکنگ دیکھیں جی کہ وہ ڈاکٹر بن رہی ہے جی, اب میری بیٹی بھی ڈاکٹر بنے. ہر اسٹوڈنٹ کے اندر
جو سبجیکٹ کی کہہ سکتے ہیں شوق ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کی بیٹی کے شوق کمپیوٹر میں تو کمپیوٹر پڑھنے دیں, پری انجینئرنگ ہے تو میرے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں آپ پری انجینئرنگ رکھیں, وہ کہتے ہیں سر آپ خود کمپیوٹر کے ہیں اور آپ میں نے کہا وہ اس میں کیمسٹری کا سبجیکٹ کی بینیفٹ ہے ایز کمپیئر ٹو کمپیوٹر میں بہت زیادہ مطلب بہت سے اسٹوڈنٹس اب ہیں تو اس میں میرٹ ہائی ہوتا جا رہا ہے. تو کیمسٹری کے بھی ہوتے ہیں لیکن میرٹ ہائی ہوتا ہے اس کا کمپیوٹر کا بہت زیادہ, کیونکہ اس میں تعداد بڑھتی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر سبجیکٹس. تو میڈیکل کا میں اس لیے نہیں کہتا, اس میں تو بہت زیادہ میرٹ ہائی ہو گیا. تو وہ پھر اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں جن کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آ جاتے ہیں آئی سی ایس میں, آئی سی ایس پڑھتے ہیں. آپ آئی سی ایس کر کے بھی آگے کسی فیلڈ میں جا سکتے ہیں, کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کمپیوٹر فیلڈ میں ہی جانا ہے, آپ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. لیکن بچے کو پابند نہ کیا کریں. بچے کو جب آپ پابند کرتے ہیں, جب اسٹوڈنٹ اس سبجیکٹ میں انٹرسٹ لینے والے میں خود شامل نہیں ہے, آپ مطلب اب ایک جس طرح وہ اسٹوڈنٹ کہہ رہی تھی کہ اس نے میڈیکل رکھ لیتی ہے کہ والدہ کی بیس پر, تو اس نے 2 سال کامیاب نہیں ہونا تھا, اس کا بھی نقصان ہوتا ہے اور والدین کے پیسے بھی جاتے اور ان کا بھی ٹائم برباد ہو جاتا. تو لہٰذا جو بھی بے تو چلے 5 نمبر 10 نمبر کم آئے تھے تو اس سے طرح کوئی نہیں, ان کی وہ آگے اس بچی پڑھ گئی تھی, ڈگری بھی اس نے حاصل کر لی ہے بی ایس میتھ کے اندر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ پیرنٹس کی جو ہوتے ہیں وہ اگر آپ اس طرح کمپیریزن کرتے رہتے ہیں, دباؤ ڈالتے رہتے ہیں, تو اس سے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کے اوپر مطلب فرسٹریشن پیدا اسٹوڈنٹ کے اندر ہو جاتی ہے اور وہ اسٹوڈنٹ بہت سے غلط سٹیپ بھی اٹھا جاتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کمپیریزن کرنا بند کریں. پیرنٹس کے لیے میں سب سے پہلے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جی اسٹاپ کمپیئرنگ یور چلڈرن ود ادر چلڈرنس, پلیز بی فوکس آن یور اون چلڈرن اینڈ ٹیک سم ٹائم ٹو یور چلڈرنس. اگر آپ ان کو ٹائم تھوڑا سا دیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو بہتر رزلٹ بھی انشاءاللہ پروڈیوس کر کے دکھائیں گے اور آگے زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو میں نے کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں جو کہ عام روٹین کے اندر استعمال بھی کیے جاتے ہیں, مطلب یہ عام روٹین کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کمپیئر کرنا چاہیے, آپ کے ساتھ کمپیریزن سے ریلیٹڈ معلومات آپ کی شیئر کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے جی. تو پھر ملتے ہیں جی نئی ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے اللہ حافظ.